آپ کیونکہ اس پروسیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک بات جو مختلف لوگوں کی طرف سے کہی جاتی رہی ہے کہ لوگ اس پروسیس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ دونوں پارٹیوں میں موجود ہیں. آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس پروسیس کو ناکام بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہماری طرف تو میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہے. عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہماری ہے اس کو تشکیل کیا ہے، تو ہماری جانب تو بالکل یہ یکسوئی ہے کہ ہم اس عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب مجھے بالکل لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو گھبراہٹ کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ عمل آگے بڑھا اور ہم جمہوریت کی طرف بڑھے تو پھر ان کا کیا بنے گا، جو کسی نہ کسی چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے خواہش مند ہیں. تو وہ لوگ ضرور فکر مند ہوں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری جانب بھی کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جو جمہوری رویہ رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کسی چور دروازے سے نہ جیتا جائے اور عوام کی جو رائے ہے اس کو سامنے آنے دیا جائے. تو دو مجھے بالکل آوازیں دوسری جانب نظر آتی ہیں. لیکن اب یہ جو صورتحال آ گئی ہے، یہ پچھلے 3 دنوں میں جس طرح سے بدلی ہے، آپ کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو کہا گیا کہ یہ چارج شیٹ ہے، پھر فیصلہ آ گیا، اور پھر آج یہ حکومتی کمیٹی نے ایک طرح سے اپنا موقف ہی دیا ہے، آفیشل نہ صحیح لیکن انہوں نے بات تو پبلکلی جو ہے وہ کی ہے، ٹویٹ کی ہے باقاعدہ طور پہ. اس پہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بات چیت وہیں پر کرنی ہے. پراسپیکٹس آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ کہ آپ ابھی بھی ہوپ فل ہیں مذاکرات اور ان کے آؤٹ کم کے حوالے سے، یہ جو حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بند نہیں کیا. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں اور یہ بنیادی نوعیت کے جوڈیشل کمیشن بنائے 9 مئی اور 26 ستمبر کے حوالے سے، جو ہمارے اسیران ہیں ان کی ضمانتیں جو ہیں اس کے راستے میں حائل نہ ہوں. ان کا قانونی حق ہے. 2 سال سے جو لوگ جیلوں میں ہیں، کیوں ان کی ضمانت نہیں ہو رہی؟ تو یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کر دی جائیں تو آگے بالکل ایک بات ہو سکتی ہے، فضا بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر آگے بات کرنا بے سود ہوگا، شاید بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو. تو ہم اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ ہم اصول کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم کسی دباؤ میں آگے نہیں بڑھ رہے. یہ مذاکرات کے حوالے سے راج صاحب، پہلے ایک بڑی اچھی ہم نے فضا دیکھی تھی جو دور ہوا جب تک آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کیا، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے وہ پریس کانفرنسز آئیں، پھر فیصلہ آ گیا، اور آج تو جو حکومتی کمیٹی کے ممبر ہیں عرفان صدیقی، ان کی طرف سے بھی جو ٹویٹ آئی جو آپ کی ملاقات ہوئی. مذاکرات کا کیا بن رہا ہے؟ اور یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ یہ 2-2 3-3 دروازوں سے مذاکرات نہیں چلا کرتے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ ان ساری ڈیولپمنٹس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 عنصر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاید کچھ بوکھلاہٹ ہے دوسری جانب. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اب کیا کریں. اس بوکھلاہٹ میں وہ ایک غم اور غصے کا اظہار کر رہی ہے. تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہم سے بارہا یہ تقاضا کیا گیا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی جو لوگ ہیں، ان سے ملاقات کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تاہم ہمیں ہمیشہ سے یہ پتا تھا کہ بالآخر ان کے اختیار میں نہیں ہوگا بات کو کسی نتیجے تک پہنچانا. لیکن ہم اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب بھی ہم امید کرتے ہیں. ہم نے وہ دروازہ بالکل بند نہیں کیا کہ ہم آگے بڑھیں. اس ملک میں سیاسی سپیس پیدا کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے، شفاف الیکشن کے حوالے سے. جو ہمارے ساتھ 8-9 فروری کو ہوا، کل ان کے ساتھ ہوگا. ہم سب رہین بن کے نہیں رہ سکتے کسی ایسی طاقت کے جو ہم سب پہ حاوی ہو. تو یہ بالکل ایک ٹھیک بات ہے کہ کیا یہ ایک ہی فورم ہے؟ جی، کیا یہ ایک ہی فورم ہے جو حکومت کے ساتھ کھلا ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے؟ ہاں، دیکھیں، یہ اہم فورم ہے. لیکن اگر کوئی اور راستہ کھلتا ہے، ہم سے مقتدرہ بات کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، ہمارا موقف بالکل واضح ہے. آئین اور قانون کے تحت یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے. سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک زمینی حقیقت ہے اس ملک میں. اس زمینی حقیقت کو سمجھے بغیر، اس سے معاملہ کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اگر ہمیں کوئی گفتگو کے لیے بلاتا ہے یا گفتگو کرتا ہے تو ہم کوئی دروازہ بند نہیں کریں گے. اچھا، لیکن سر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے
اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اصل اختیار تو ان کے پاس ہے، اور ان سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں تو وہ عرفان صدیقی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر یہاں پر ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، دیکھیں بالکل فائدہ ہے اگر حکومتی جو کمیٹی ہے یا حکومت ہمارے ساتھ اتفاق کرے کہ ہم نے الیکشن صاف کرنا ہے، آگے بڑھ کے عوام کی جو آواز ہے اس کو دینا، تو یہ مقدرہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں نہ ہمیں اب بیساکھی کی ضرورت ہے نہ ان کو بیساکھی کی ضرورت ہے، اگلے یقینی بنائیے کہ وہ صاف اور شفاف ہوں گے۔ تو یہ ہماری ایک متفقہ میں سمجھتا ہوں ڈیمانڈ یا مطالبہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ متفقہ ہو اور صحیح معنوں میں خلوص نیت سے ہو تو اس کا ضرور اثر ہوگا۔